اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد کی آج تفسیر کا ہمارا جو ہے وہ 15واں سیشن ہے، اور کل ہم نے جس موضوع کے اوپر بات کی تھی وہ تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد مانگنا، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہماری مدد ہے اس میں قرآن مجید یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ دوسرے افراد سے بھی مدد مانگتے ہیں، دوسروں سے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ صبر سے مدد مانگیں، آپ نماز سے مدد مانگیں، آپ قرآن سے مدد مانگیں، تو یہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کی کہ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے، اور وسیلے کا جو ایک کنسیپٹ ہے ہمارے پاس، اور اسی سے ملتا جلتا شفاعت کا، کیونکہ شفاعت اور انٹرسیشن میں بھی ہم دراصل مدد ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا انبیاء سے، یا قرآن بھی شفاعت کرے گا، یا اہل بیت کے بارے میں کہ وہ شفاعت کریں گے۔ تو یہ پھر کیسے اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس مسئلے کو؟ دوسری چیز اس کے ضمن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد کی نوعیت کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب دعا کو قبول کرتا ہے تو دعا کو قبول کرنے کا کیا مطلب ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں بھی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم اپنا کام کریں۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر۔ صراط مستقیم پر ہماری زیادہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، یہ صراط مستقیم دراصل کیا ہے، لیکن آج ہم جو ہے وہ ہدایت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہدایت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہدایت جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک جنرل اس کی تقسیم جو ہے، ایک کو ہم ہدایت تکوینی کہتے ہیں اور دوسری کو ہم ہدایت تشریعی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہدایت رکھی ہے کہ جس کا تعلق اس کائنات کی خلقت سے ہے، یعنی خلقت کے اندر جو ہے میرا رب، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ من ربو کا یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ جب فرعون نے پوچھا، کہا ربنا الذی خلق کل شیء، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، اور ثم ہدا۔ اب اس پہ غور کیجئے گا کہ صرف خلق نہیں کیا بلکہ خلقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت بھی رکھی ہر چیز۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ ایک تو خلقت ہے اور دوسری جو ہے وہ ہدایت کا ایشو ہے۔ یعنی فرض کرتے ہیں کہ آپ حیوانات کو لے لیں، آپ نباتات کو لے لیں، آپ پلانٹس کو لے لیں، آپ جمادات کو لے لیں، پتھروں کو لے لیں، زمین کو لے لیں، تو آپ نوٹ کریں گے کہ ہر چیز کی ایک پوٹینشل اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر، اور اس پوٹینشل کے مطابق ہر چیز میں ایک استعداد رکھی ہے کہ وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے گائیڈنس کا ایک پروسیس اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ایک سیب کا درخت ہے تو وہ سیب کے درخت کی طرف ہی آگے بڑھ رہا ہے،
جس چیز کا وہ بیج ہے وہ اسی طرف اس کی ہدایت ہو رہی ہے۔ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی اپنی ڈائریکشن کی طرف جو ہے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے۔ تو صرف خلق نہیں کیا ہے، اب جب انسان کی بات آتی ہے تو انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت رکھی ہے۔ ایک ہدایت کو ہم کہتے ہیں فطری ہدایت، کہ ہماری فطرت جو ہے وہ ہمیں ہدایت کرتی ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ حمد کی ابتدائی طور پر ہم نے پڑھا کہ فطرت میں ہمارے یہ ہے کہ ہم کسی عظیم ہستی کی پرستش کریں، اس کے سامنے ہم جھکیں۔ تو یہ ہماری فطرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کسی کی عبادت کرنی ہے، ہم نے کس طرح کسی کے سامنے جھکنا ہے۔ پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ لیکن یہ اس سے پہلے کہ قرآن ہمیں یہ بتائے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہماری فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ہم نے جو ہے عبادت کرنی ہے۔ تو اسی طرح عقل اللہ نے دی ہے، تو عقل بھی ایک قسم کی ہماری فطری ہدایت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے انٹرنل آپ وجود کو دیکھیں، فرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو اللہ نے وہ خود ہی جو نظام ہے ریپیئر کرنے کا، وہ ریپیئر کرنے کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں خود رکھا ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ سارا ایک ہدایت کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اصول رکھا ہے اس کائنات میں کہ جو قوی ہے، جو مضبوط ہے، جو طاقتور ہے، وہ کمزور کو سہارا دیتا ہے۔ اس عالم نیچر کے اندر، اس عالم فطرت کے اندر آپ دیکھیں کہ جو مثلا پانی ہے وہ مثلا ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، یا مثلا پھول ہے، اس کے جو مثلا اس کی جو ہوا جو ہے اس کو کیسے سپورٹ کرتی ہے، پانی کس طرح کمزور کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے اوپر کشتی چلتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری ایک فطری اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا تصور جو ہے وہ اس کے اندر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تشریع کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ ایکسٹرنل گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، کہ جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ ان کو ہدایت تشریعی کہتے ہیں، جو شریعت کے ذریعے سے اور جو دین کے ذریعے سے قوانین ہم تک پہنچتے ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کی ہدایت ہیں۔ تو دونوں ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوشش یہ کی ہے کہ اگر ہماری عقل میں کہیں ڈیفیشنسی آ جائے، کہیں آبسٹیکل آ جائیں، کہیں ہماری عقل کام نہ کرے، کہیں ہماری فطرت جو ہے اس کو دبا دیا جائے، اس کو سپریس کر دیا جائے، تو پھر ایک سسٹم ایسے باہر بھی ہونا چاہیے کہ جو آپ کی فطرت کو بیدار کر سکے اور جو آپ کی عقل کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو نکھار سکے۔ تو انبیاء کے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے میثاق جس کو کہتے ہیں، فطرتاً جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اس کو واپس فطرت کی طرف لوٹنا، عید فطر جو ہے وہ بھی اسی سے ہے کہ ہم عید فطر ہم اس کی طرف لوٹ رہے ہیں، اپنی فطرت کی طرف، 1 ماہ کی عبادت کے بعد، 1 ماہ کے روزوں کے بعد۔ تو یہ بھی ایک پورا نظام ہے فطرت کا۔ اسی طریقے سے انبیاء، حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ یسیر دفائن العقول، کہ جو عقل ہے جو دفن ہو گئی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کہ عقل کے جو خزانے ہیں، عقل کا جو ٹریجر ہے، عقل کا، تو اس کو جس کو دفن کر دیا ہے ہم نے، جس کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس عقل کو، تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک قسم کی ہدایت کا ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ہماری ہدایت کر۔ تو اب ہمیں یہی نہ پتہ ہو، ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں یہی نہیں پتہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارہ، پہلی بات تو یہ کہ تو نے ہمیں جو ہے ایک تکوینی ہدایت دی ہے، ہمارے وجود میں تو نے ہدایت رکھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فطرت جو ہے، جو پرائم ہماری نیچر ہے، وہ ہماری سیکنڈری نیچر اس کے اوپر غالب آ جائے، مثلا ماحول کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، سرکمسٹانسز کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے۔ تو
ہم اس وقت اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اگر ہماری نیچر میں کہیں پرابلم ہے تو اس کو تو ہماری مدد کر. اگر ہماری عقل میں، اور ہماری عقل تو ہمیشہ ہر وقت اس کے لیے آبسٹیکلز موجود رہتے ہیں، تو ہماری عقل میں اگر کہیں ایشوز آتے ہیں تو ہمیں وہاں ہدایت کر کے ہم اپنی عقل کو استعمال کر سکیں اور ہم اپنے ذہن کو صحیح طرح سے ہم جو ہے وہ استعمال کر سکیں. صلوات. تو اس میں جو ہے وہ السلام علیکم. تو یہ جب ہم کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ پروردگارہ اگر پھر بھی کہیں کمی رہتی ہے تو ہمیں جو ایکسٹرنل سورسز ہیں ان کے ذریعے سے ہم ہدایت پائیں. مثلا اگر قرآن ہے، پتہ چلا جی قرآن سے ہماری وابستگی کوئی نہیں ہے، قرآن سے ہم مانوسی نہیں ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ان وسیلوں سے قریب کر دے. تو ہمیں قرآن سے قریب کر دے، تو ہمیں ہمارے نبی سے قریب کر دے، تو ہمارے انبیاء سے قریب کر دے، تو ہمیں اولیاء اللہ سے قریب کر دے، تاکہ ہم جو ہے صحیح معنی میں ہدایت پا سکیں. اور ہمیں جو ہے وہ اب آپ فرض کریں کہ آپ ساری عمر نماز پڑھے جا رہے ہیں، آپ اہدنا الصراط المستقیم کیے جا رہے ہیں، نہ آپ کو ٹیچنگز آف اہل بیت سے کوئی غرض ہے، نہ ٹیچنگز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم سے آپ کو کوئی ہے، نہ آپ کو انبیاء کی ٹیچنگز سے کوئی دلچسپی ہے، نہ آپ کو قرآن کی ٹیچنگ سے کوئی دلچسپی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو رسپونڈ کرے گا؟ السلام علیکم. کیوں آپ کو رسپونڈ کرے گا جب آپ کچھ خود کر ہی نہیں رہے ہیں؟ آپ تو صرف آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو میری ہدایت کر دے. بھئی اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا آپ کی ہدایت؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں راستے دکھا دیے ہیں، تمہاری فطرت پہ اثر پڑ رہا ہے، تمہاری ایک سیکنڈری فطرت تم پر غالب آ رہی ہے. السلام علیکم. تو تم جو ہو اپنی فطرت کے لیے جو تمہیں کرنا ہے وہ کام کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنی عقل کو. اسی طریقے سے تمہیں انبیاء میں دلچسپی نہیں ہے، تمہیں قرآن میں دلچسپی نہیں ہے، تمہیں ٹیچنگز آف قرآن میں دلچسپی نہیں ہے، تمہیں جو ہے وہ اہل بیت میں دلچسپی نہیں ہے، تمہیں نہج البلاغہ میں دلچسپی نہیں ہے. تو جب تمہیں دلچسپی نہیں ہے تو تم اہدنا الصراط المستقیم کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی میں تمہیں ساری چیزیں میں تمہارے اندر ڈال دوں کہ تمہیں ٹھیک کر دوں، تمہیں فکس کر دوں، لیکن تم نے کچھ نہیں خود کرنا. یہ ہمارے ہاں ایکچولی ایسا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خیالات کی دنیا میں باتیں کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری اکثریت ان مصیبت میں مبتلا ہے. جو دکھ ہے، جو درد ہے، وہ قرآن کا یہ. اب آپ جا کے دیکھیں ہمارے یہاں کسی سے ترجمہ پوچھ لیں، اچھا اس پہ ہماری حالت یہ ہے، ہمارا دعویٰ کیا ہے. آپ جائیں مسلم کمیونٹیز میں جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ اس کا ترجمہ کر دیں ذرا. یہ ہماری اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ سیدھا رستہ دکھا، وہ یہ کہیں گے کہ پروردگارہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا ہم میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم تو ہدایت پا چکے ہیں اور ہماری تو ہدایت ہو گئی ہے. ہماری فطرت میں پرابلم ہے، نہ ہماری عقل میں پرابلم ہے، نہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے انبیاء کے ساتھ، اپنی پاک نبی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، جب ہمارا ریلیشن شپ سب ٹھیک ہے، قرآن سے بھی استفادہ کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. بس ہم یہ چاہتے ہیں تجھ سے کہ تو ہمیں اس راستے پر قائم رکھ. آپ دیکھیں کتنی خطرناک چیز ہے جو ہم یہ قائم رکھنا تو ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں ہدایت کر. یعنی اگر ہم نے کسی جگہ پر ہماری ہدایت نہیں ہوئی، کیونکہ ہدایت کے تو لیولز ہیں. اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ کی اس لیول پر ہدایت ہو گئی ہے کہ جی آپ قرآن کا احترام کرتے ہیں، آپ انبیاء کا احترام کرتے ہیں، آپ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کی ہدایت اس مرحلے پر نہیں ہوئی کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر سکیں، جس میں آپ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکیں، جس میں آپ کا ریلیشن شپ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ڈیپر ہو سکے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک لیول پر تو ہماری ہدایت ہے، لیکن دوسرے لیول پر تو ہماری ہدایت نہیں ہے. ہم تو لیولز کی بات کر رہے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارہ جس لیول تک ہماری ہدایت ہو گئی ہے ہمیں اس پر قائم رکھ. اب توجہ کیجیے گا، ہمیں اس پر قائم رکھ. ایسا نہ ہو یہ بھی چلا جائے ہم سے، یہ نہ ہو کہ پتہ چلا جی ہم سینٹر میں آنا چھوڑ دیں، یا مثلا ہم جو ہے وہ قرآن و سنت سے بالکل ہماری کوئی اہمیت ہی نہ ہو. یہ ہمیں اس پر قائم رکھ
اور ہمیں جو چیز ہمیں نہیں پتہ، جو ہمارے اندر ڈیفیشنسی ہے، اس میں ہماری ہدایت فرما۔ تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ہدایت تشریعی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے باہر سے نبی کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، قرآن کی صورت میں آپ کی ہم نے ہدایت رکھی ہے، آپ ان سے استفادہ کریں اور اپنی لیے گائیڈنس حاصل کریں۔ ہدایت کا تعلق جو ہے راستے سے ہے خاص طور پر، ابھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، یعنی وہ لوگ جو ضلالت کے مقابلے میں، گمراہی جس میں ولضالین آتا ہے نا، یعنی یہ ہدایت اس ضالین کے مقابلے میں ہے جو گمراہ کن راستے پہ چلتے ہیں، لیکن ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں جو صحیح راستے پر چلنے کی۔ تو ہدایت کر ہمیں صحیح راستہ ہمیں دکھا۔ تو تشریح میں اب انا ہدینا السبیل اما شاکرا اما کفورا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، قرآن کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ اب تمہارا اپنی مرضی ہے، چاہے تو تم اس کا شکر ادا کرو، چاہے تم اس سے جو ہے وہ کفر جو ہے وہ اختیار کرو۔ اب ایک بڑی امپورٹنٹ منزل میں ہم داخل ہو رہے ہیں، جتنا ہم آج بات کر سکیں گے آج بات کریں گے، کل ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ایک ہدایت اور ہے جو بڑی ڈیپر لیول کی ہدایت ہے کہ جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہدایت ایک تو ہم نے کہا کس کے مقابلے میں، اپوزٹ کیا ہے اس کے، ضلالت اور گمراہی، جو گمراہ ہیں اور رستہ انہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک ضلالت، ایک اس کے مقابلے میں قرآن استعمال کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بلائنڈ ہیں، یعنی جو نابینا ہیں، یعنی ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں کہ فَاسْتَحِبُّ الْأَعْمَى عَلَى الْهُدَى، دیکھیں ہدایت کا لفظ بھی ہے اور اعمیٰ کا لفظ بھی ہے۔ اعمیٰ کا مطلب ہے نابینا ہونا۔ ابھی نابینا ہونے سے مراد فزیکل بلائنڈنس نہیں ہے بلکہ اسپریچول بلائنڈنس ہے۔ یہ جو اسپریچول بلائنڈنس ہے، اب قرآن ہدایت کو کہاں پر استعمال کر رہا ہے؟ اس بات کی طرف استعمال کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت جس کی کرتا ہے وہ کہ جو اندھا ہو چکا ہے، جو نابینا ہے، اور اسپریچولی وہ اندھا ہے اور نابینا ہے، جسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اس کو راستہ ہی ایک تو ہوتا ہے نا، آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس راستے کے اوپر آپ چلے وہ غلط راستہ ہے، تو آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری ہدایت کر دے۔ لیکن ایک ہدایت وہ ہے جو اس نابینا شخص کے مقابلے میں ہے کہ جو اسپریچولی بلائنڈ ہے، جس کا ہارٹ بلائنڈ ہے، جس میں بصیرت نہیں ہے، جس کو مثلا فرض کریں جب آپ کمرے کی روشنی آن کرتے ہیں تو پھر آپ کو راستہ بھی نظر آ جاتا ہے، سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی قرآن ہی کہتا ہے وَلَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ، اب ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں کہ لا تعمل الابصار، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نابینا نہیں ہیں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تعمل الْقُلُوبُ، ان کے جو دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو دل کا اندھا ہونا ہے، اس کے مقابلے پر ہدایت۔ تو اب دیکھیں ہم جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو کتنی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ کون سی ہدایت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، تو اس میں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ والی ہدایت ایک نور ہے۔ کیوں نور ہے؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو قرآن بات کر رہا ہے وہ اسپریچول بلائنڈنس کی بات کر رہا ہے، اور اسپریچول بلائنڈنس کا مطلب کیا ہے کہ ڈارکنیس، کیونکہ بلائنڈنس کا تعلق ڈارکنیس سے ہوتا ہے کہ آپ مکمل تاریکی میں ہیں، آپ مکمل اندھیرے میں ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ نور ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ نور ہے کہ جو آپ کو راستہ بھی دکھاتا ہے اور غلط راستے کا جو نتیجہ ہے، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ کسی راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ وہ راستہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر آگے سڑک پہ جو گڑھا ہے، جو کنواں ہے، آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی جہاں پر آپ گر سکتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ جو ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اپنی قلب کی آنکھوں سے۔ تو وہاں پر جب ہدایت آپ کی ہوتی ہے تو بڑے ڈیپر لیول کی ہدایت ہوتی ہے وہ آپ کی۔ تو قرآن جو ہے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے، اب فرض کریں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم دیا،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں نالج دی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے وہ آج قرآن کا درس سنتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فہم و ادراک کے نتیجے میں ہم یہ آج مسلمان ہیں. لیکن یہ ہدایت جس کی بات قرآن کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ نور ہے بصیرت کا، یعنی ہم تمہیں بصیرت عطا کرتے ہیں تاکہ تم جو ہو وہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ دیکھ سکو. تو ایک تو لیول وہ ہے جو نچلا لیول ہے یہ بھی، لیکن یہ ہائر لیول ہے کہ جس میں آپ فرض کرتے ہیں کہ آپ آگ ہے، تو آپ آگ کو آپ کو کوئی آ کر کہتا ہے، صرف نالج دیتا ہے آپ کو کہ فلاں جگہ پر جو ہے آگ ہے وہاں پہ مت جائیں، تو وہ آپ اس